بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دو مقام پہ بخاری میں۔ حضرت علقمہ ایک صحابی ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں شام میں پہنچا تو شام میں پہنچ کے سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ یہ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ آپ کسی نئے شہر میں جائیں، نئے ملک میں جائیں، نئی کالونی، نئی سوسائٹی میں جائیں، اگر وہاں پر رہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ اس شہر میں، اس بستی میں ایسے بندے کے پاس مجھے پہنچا دے جس کی وجہ سے میرا ایمان محفوظ رہے۔ یہ طریقہ ہے تابعین کا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت علقمہ کہتے ہیں میں شام میں جب پہنچا تو میں نے کہا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ کوئی ایسا مقبول اور اپنا پیارا بندہ مجھے ملا دے میں آسانی سے اس تک پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ کو لوگ کندھوں کا سہارا دے کے لانے لگے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے صحابی ابو درداء ہیں، حضرت ابو درداء ہیں۔ یہ فقیہ شام تھے اور شام میں انہوں نے قرآن کی تعلیم دی۔ فرمایا میں نے جا کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ کی مہربانی دیکھیں، ابھی تو میں نے دعا کی تھی اور ابھی اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ اب حضرت ابو درداء نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کیا تمہارے اندر رسول اللہ کا وہ صحابی موجود نہیں ہے جس کی ڈیوٹی تھی کہ سرکار بیٹھتے تھے وہ سرکار کے نالین اٹھا کے کھڑا رہتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ ڈبیا، ایک چھوٹا سا ایک پیکٹ تھا جس میں آپ کا مسواک مبارک، کنگھی مبارک ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی مبارک اور مسواک اور سرما اس میں ہوتا تھا۔ کیا تمہارے اندر وہ بندہ موجود نہیں ہے جو سرکار کی نالین بھی اٹھاتا تھا، صاحب نالین مصطفیٰ تھا، اور جو سرکار کی وہ کنگھی مبارک سرما اور سرما دانی اس کے پاس ہوتی تھی؟ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ فرمایا کوفے سے آنے والے کیا تمہارے اندر رسول اللہ کا وہ صحابی موجود نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے گارنٹی دی تھی کہ شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکے؟ فرمایا وہ عمار بن یاسر ہیں۔ اور تیسرا، تمہارے اندر رسول اللہ کے وہ صحابی موجود نہیں ہیں جن کے پاس حضور کے وہ پوشیدہ راز ہیں جو اللہ کے حبیب نے اوروں کو نہیں بتائے، وہ جناب حذیفہ ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ اگلے الفاظ مسلم کے، فرمایا کہ یہ جو آیت ہے سورہ واللیل، یہ کیسے قرات کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ عبداللہ بن مسعود یہ کیسے قرات کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ فرمایا اس طرح عبداللہ بن مسعود اس کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ نے ایسے ہی بتائی تھی، لیکن شام کے لوگ مجھے کسی اور طریقے سے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو قرات قرآن ہے، حضور نے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے نا، جب پہلی مرتبہ آیت اترے اور جس طرح جبریل لے کر آئیں، اس کے پڑھنے کا اور سننے کا اپنا ہی لطف۔ جس طرح جبریل علیہ السلام نے آ کر، قراتیں تو مختلف ہیں نا، جس طرح جبریل علیہ السلام نے آ کر سنائی وہ قرات، فرمایا اگر اس قرات کے ساتھ کوئی قرآن کو سننا چاہے تو میرے عبداللہ بن مسعود سے سنیں۔